تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ دونوں عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلماں، دونوں عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلماں، تو اگر سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا، تو اگر سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا۔ برادران اسلام، میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزاریں، اور عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے حسین موقع عطا کیے ہیں کہ جن میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے، اور مختلف اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ان مبارک موقعوں میں ایک موقع ماہ ذو الحجہ کا بھی ہے کہ جس کی قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر سی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح اور درست قرار دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان راتوں کی قسم کھانا ان کی عظمت، ان کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ جب عظیم پروردگار قسم کھاتا ہے تو کسی عظمت والی چیز ہی کی قسم کھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھانا کسی چیز کے متعلق تو اس کی عظمت، اس کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اس آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ 10 دن بڑی عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اور یہ اسی دن سے خلق السماوات والارض منها، جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، 4 حرم، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب و احترام والے ہیں۔ اب یہ 4 حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، جس کے متعلق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں 3 تو پہ در پہ اکٹھے آتے ہیں، اور وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ماہ محرم ہے، اور چوتھا مہینہ فرمایا کہ وہ رجب کا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو اس آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں ماہ ذو الحجہ کا مہینہ بھی شامل ہے، یعنی یہ جو حج والا مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ لہذا ہمیں ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنا چاہیے، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہ کرو اور ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنا ہر مسلمان پر فرض واجب اور ضروری ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں ماہ ذو الحجہ کا مہینہ بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، کہ دنیا کے تمام دنوں کے مقابلے میں، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں عشر ذی الحجہ سب سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ 10 دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزار دیے جائیں کیا پھر بھی ان کے برابر نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ 10 دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزار دیے جائیں تو پھر بھی ان کے برابر نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے عشر ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ابتدائی 10 دن دنیا کے تمام دنوں کے مقابلے میں عشر ذی الحجہ سب سے افضل ہے۔ اور اسی طرح انہی ایام میں یوم عرفہ کا دن بھی آتا ہے کہ جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ٹھہرنے کو حج قرار دیا ہے، اور یہ دن اتنا عظیم الشان دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی اہل عرفات والوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اب یہ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت والا دن آتا کب ہے؟ ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں۔ تو اس سے بھی ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی۔ اور اسی طرح انہی ایام میں یوم نحر کا دن بھی آتا ہے کہ جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند یوم النحر و یوم القرہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر کا دن ہے، اور پھر منام میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذو الحجہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار دن کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر کا دن یعنی قربانی کا دن ہے۔ اب یہ اتنی عظمت اور فضیلت والا دن آتا کب ہے؟ ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں۔ تو اس سے بھی ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی کہ اتنا مبارک دن آتا کب ہے؟ ماہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں۔ اور اسی طرح ان میں چند مسنون اعمال کا تذکرہ بھی آپ حضرات کے سامنے کرتا چلوں۔ حج اور عمرے کی ادائیگی کے متعلق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ کما صفیھنا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے عمرے کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی درمیان میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، جتنی لغزشیں ہوئی ہیں، جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی دوسرے عمرے کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں قبول ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اور اسی طرح انہی ایام میں نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذو الحجہ کے پہلے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح یوم عاشورہ کا، اور ہر ماہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 روزے رکھتے تھے۔ اور یوم عرفہ کے روزے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یوم عرفہ کے روزے یعنی 9 ذو الحجہ کے روزے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے آنے والے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لہٰذا ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح انہی ایام میں نفلی نمازوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ میرا قرب سب سے زیادہ اس چیز سے حاصل کر سکتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی پھر اس کے تمام اعضاء کو میں اپنی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں ضرور بالضرور اسے پورا کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوسرے بزرگوں، ان ایام میں ذکر و اذکار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکل جاتے اور بآواز بلند تکبیر تشریق پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور جب دوسرے لوگ یہ سنتے تو وہ بھی یہ تکبیرات پڑھنے لگ جاتے۔ لہذا ہمیں بھی ان ایام میں ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میری ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں ماہ ذو الحجہ کا مہینہ بھی شامل ہے۔ لہذا ہمیں حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ، کہ دنیا کے تمام دنوں کے مقابلے میں ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ابتدائی 10 دن سب سے افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔